بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو عثمانی سلطنت کے بانی ارطغرل غازی کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے اصل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے جسے آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے بے شک یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیو سنی ہوں گی، لیکن ان میں بھی ساری ویڈیوز میں سچ نہیں تھا۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک کتاب کے حوالے سے اس تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ تاریخ ہم نے دولت عثمانیہ نامی کتاب سے لی گئی ہے۔ ناظرین، 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی اور وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے کافی زیادہ علاقوں پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام سلطنت کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے اور ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 13ویں صدی عیسوی میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مارکہ آرا ہوئے جو خود ترکی النسل تھے۔ لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہ وہاں سے واپس ہو کر ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اغوز کے قبیلے کا ایک جز تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ اور اسی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل کا بھائی دندار ایک غدار کے طور پر ابھرا اور اسے ارطغرل کے بیٹے عثمان نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین پہلے مارکے کی طرف آتے ہیں جہاں سے ارطغرل کو عروج ملا اور اس کا نام جانا پہچانا لگا۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ صلاح الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہوا تو یہ جماعت صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں آپس میں جنگ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا کہ یہ کون ہے اور کیوں جنگ کر رہی ہیں، لیکن یہ دیکھ کر ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کم زور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستوں کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد تقریباً 444 تھی، کم زور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور جاں بازی سے حملہ آور ہوا اور دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے والی جماعت سے بعد میں اسے معلوم ہوا کہ جس کی ارطغرل نے مدد کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں نے ایک علاقہ پر قبضہ کرنے کے لیے گھیر رکھا تھا۔ اس کے بعد ناظرین عثمانی سلطنت کی ایک چھوٹی سی سنگ بنیاد کے بارے میں تاریخ ہے جسے ہم سب سقوط کے نام سے جانتے ہیں۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے سقوط کا زرخیز علاقہ جو کہ دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیردار میں عطا کیا اور سقوط کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے وہ دوباش اختیار کی اور علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپاہ دار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور
لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت بھی دن بدن بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار بھی ان علاقوں میں اور مضبوطی سے قائم ہونے لگا۔ اکثر سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کرنا اور طاقتور ہو جانا باعث تشویش ہو جاتا تھا، لیکن ایشیائی کوچک میں سلجوقی سلطنت اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرقی کے قدیم باذنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصہ میں بھی متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تتاریوں کا حملہ کرنے کا خطرہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گوشہ اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب برسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور باذنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلہ میں اس کے شہر کو بھی اس جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمہ جیش کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، جو کہ بیلچیک اینی قلعہ، کراجہ حصار شامل تھے، لیکن سلطانوں کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل کے بعد بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظیم عظمت اور قومی شان ہے۔ ارطغرل کی وفات سن 1288 میں ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی اور انہیں سقوط میں ہی دفن کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ رہی ارطغرل کی اصل کہانی، جسے شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔